قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی آخے جڑے قوم تارک آئین رسول مختار مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار اے اقبال میرے بندیاں نو کہو تسا میرا شکوا کر دیو میں تہاڈا کرنا اے دسو میرے مختار رسول دا دستور تے قانون تے نظام کہہ چھڈیا میرے حضور دا نظام تسا چھڈیا اور شکوا تے میں کرنا سی کہ تسا سانو چھڈ دیتا ہے تسا الٹا ساڈا شکوا کرن دے جے کہ اسا تانوں چھڈ دیتا تسا انگریزاں دے قانون دستور آئین دے پیچھے پہ گئے کون ہے تارک آئین رسول مختار تو چھڈیا کیوں نے مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار وقت دیا مصلحتاں ویکھ کے تو پھر عمل کر دیو جیویں وقت دی مصلحت دا تقاضا ہوتا ہے اوویں تسا عمل کر دے جے تو میرے حضور دے نظام تے عمل نہیں کر دے تساں دے ابن الوقت جے تساں تے زمانہ پرست جے جیویں زمانہ تے وقت ویندے جے اوویں پھر جاندے جے نال نال میرے بندے تے وہ سن جڑے زمانے نو میرے کملی والے سرکار دے نظام دے پیچھے پھیر لیندے سن تساں آپ پھرن والے وقت جی زمانہ نیا ہے زمانہ جدید ہے جدید دور ہے جیویں جدید دور اوویں تساں نال مڑدے جاؤ تو پھر شکوا ساڈا کر دیو مومن کا یاد رکھنا مومن کے عمل کا معیار مصلحت وقت نہیں ہوتی شریعت مصطفیٰ ہوتی وہ یہ نہیں ویکھدا زمانہ کیویں دا بنیا کھڑا ہے وہ یہ ویکھدا حکم خدا کیویں دا ایک ہی ہویا زمانہ بدل گیا زمانے تو ہزاروں لاکھوں بدلتے رہتے ہیں کیا تم ہر زمانے کے ساتھ بدلتے رہو گے تو پھر مسلمان کا ہے کیوں مسلمان تو وہ ہے جو زمانے کو بدلتا ہے جو زمانے کے ساتھ بدل جاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا یہ تساں جے چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی یہ تو آڈا معیار بنیا کھڑا ہے ہوا دے نال اڈن والے چلن والے تساں شکوا کر دو ساڈا ساڈا حق بنتا ہے تہاڈا شکوا کریے تساں ساڈے پاک محبوب سرکار دا او آئین او قانون چھڈیا جڑا کائنات نو ہمیشہ واسطے قیامت تک واسطے نجات دین واسطے آیا ہے اور اگلے کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیدار اے میرے اقبال انہوں کہہ دے کون نے جڑے غیراں دے شعار وضع طریقہ رہن سہن اپنائی بیٹھے نے جنہاں دیاں اکھاں وچ غیر سما گیا ہے وہ جے گفتگو کرن تے انداز غیراں دا اپناؤندے نے جے شکل بناؤن تے انداز غیراں دا اپناؤندے نے انہاں دی پہچان ساڈے نبی دی تہذیب نہیں رہی غیران دی تہذیب نو اپنا پچھان تے اپنا شعار بنائی بیٹھے نے پھر شکوا تے ایسا کرنا سی تساں ہر شے ساڈی چھڈ دتی ہے کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار کون ہے جڑا انگریزاں دی وضاقت تہذیب لئی کھڑا ہے کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار
کون ہے جڑا اپنے بزرگاں نو چھڈی کھڑا ہے، اپنے بزرگاں دے طریقے نو چھڈی کھڑا ہے، اپنے بزرگاں دی سادگی نو چھڈی کھڑا ہے، اپنے بزرگ ساڈے اسلام دے اندر سادگی ساڈی پہچان سی۔ خدا دی قسم کر کے آنا جے حاکم وقت ہوندے سن تے او بھی سادگی دی زندگی بسر کردے سن، جے مالدار ہوندے سن تے او بھی سادگی دی زندگی بسر کردے سن، جے جناب غریب ہوندے سن او بھی سادگی والے ہوندے سن۔ انہاں دی طرز جڑی سی، انہاں دا طریقہ جڑا سی، انہاں دا رہن سہن جڑا سی او تواڈے نالوں مختلف سی۔ تسی ہور طریقہ اختیار کر گئے جے، تساں اپنی اکھاں وچ غیراں نو سما لیا وے، اپنیاں نو کڈ دتا وے۔ ہاں جی، جنہاں اپنیاں دا سرما اکھاں وچوں کڈ کے غیراں دا سرما پا لیا ہوے، او ساڈا شکوا کرن دے حقدار نہیں۔ اساں انہاں دا شکوا کرنے آ کس کے، ہاں جی، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیدار۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی۔ اقبال انہوں کہہ دے، دسو دے صحیح کیڑے نے جنہ دے دلاں وچ او سوز نہیں رہا، وہ تڑپ نہیں رہی، وہ درد نہیں رہا جڑا حضرت بلال دے دل مبارک دے اندر سی، جڑا تواڈے بزرگاں دے دلاں دے اندر دین دا درد سی، دین دا سوز سی، حب مصطفیٰ سی، اللہ سونے دی طرف انہاں دے دلاں دے اندر ہوندی سی، قوم دا درد ہوندا سی۔ کون ہے جڑا صرف اپنی ٹھڈ دی درد پیڑ اج رکھدا ہے پیا؟ ہاں جی، صرف تے اگلے سارے درد سوز نو بھول گئے نے۔ ہاں جی، اودی روح دے اندر ذرا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہاں جی، انج لگا پھردا ہے جویں بے جان ہوندا ہے، بے جان وانگو اینو احساس ہی ختم ہو گیا ہے، نہ اینو اپنی عزت دا احساس رہا ہے، نہ اینو اپنے گھر بار دا احساس رہا، نہ اینو اپنی قوم دا احساس رہا، نہ اینو اپنے خاندان قبیلے دا احساس رہا، نہ اینو نظام مصطفیٰ دا احساس رہا، نہ اینو حضور دے دین دا احساس رہا ہے۔ ہاں جی، کا قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ ہاں جی، تساں جے جنہاں میرے کملی والے دے پیغام دا ذرا ہی خیال نہیں رہا، ذرا حفاظت نہیں جے کر دے، ہاں جی، حضور دی گل جناب ایویں سن دے جے جویں ڈرامہ سنی دا ہے، اور ڈرامے نو انج ویکھ دے جے جویں حقیقت ویکھی دی ہے۔ ہاں جی، جھوٹ فلماں دے ساری دیہڑی پاگل بن کے ویکھدے رہندے جے، جڑا تانوں دین مصطفیٰ دا کوئی پیغام سناوے اونوں مذاق اڑاؤن لگ پیندے جے، ظالمو پھر شکوا ساڈا کر دے جے، اساں دے شکوا تہاڈا کرنا ہے، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں تو جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ ہے جی، میرے اقبال انہوں پوچھتے سی کہڑے نے جڑیاں ساڈے مسیتاں نو آباد رکھن والے نے، جے نماز پڑھتے ہیں تے غریب طبقہ پیا پڑھتا ہے، امیر جناب وہ کلباں نو آباد کیتی کھڑے نے، سینماواں نو آباد کیتی کھڑے نے، وہ لندن دے بازاراں نو آباد کیتی کھڑے نے، وہ جڑے ساڈیاں مسیتاں آن کے ساڈے گھراں نال پیار پاؤن والے نے، وہ تے صرف میرے محبوب دی غریب امت ہی رہ گئی ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، غریبا غریبی کڈی اللہ سونے دی نعمت ہے، جے تینوں پتہ لگ جاوے خدا دی قسم قیامت والے دن حضور فرماؤندے نے، قیامت والے دن اللہ سونے نے جدوں غریباں تے انعام کرنا ہے، امیر ترسن گے ویکھ ویکھ کے آکھن گے کاش یا اللہ ساڈے کول ایک ٹائم دی ہوندی تے دوجے ٹائم دی نہ ہوندی، اج جویں تو انہاں نوں پیا نوازنا ہے سانوں بھی نواز چھڈدا۔ ہائے ہائے،
ادھر ویخ جناب اقبال اللہ سونا فرماؤں جواب شکوا دے اندر کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب اگر ساڈیاں مسیتاں جا آباد کرتے ہیں تے غریب پہ کرتے ہیں زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب جڑے روزے دی تکلیف اٹھاؤ نے وہ بھی غریب اٹھاؤ نے کادے مالدار جناب کتوں روزہ رکھتے ہیں سردیاں دے سارے رکھ لیندے نے مگر جدو ہار دے مہینے دے روزے آتے ہیں پھر کوئی مقدر والا غریب ہی روزہ رکھتا ہے پھر امیر سارے جناب ہاں جی فارمی مرغیاں وانگو بڑے ہوتے ہیں جناب اپنے اے سی دے کھڈیاں دے اندر اگے جواب ملتا نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب نام لیتا ہے ہمارا نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب اور جنہ غریباں تو تانوں گھن آؤندی ہے جنہ غریباں تو تسی بو کر دے جے جڑا نال بہ جاوے تے تواڈے لیڑے خراب ہون لگ پیندے نے ہاں جی جے تواڈی شرم آن کے رکھدے نے تے ایو ہی رکھدے جے تواڈا پردہ کجدے نے تے ایو ہی رکھدے نے کیونکہ آ کے اگر انہاں جناب قربانیاں دینیاں تے نہ غریباں نے دینیاں ہوندیاں نے جے کما کما کے کھواندے نے تے تانوں ایو ہی غریب کھواندے نے پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب پھر سانو غریباں نال پیار ہے تے تساں کیوں اس انہاں غریباں تو بیزار جے ہوئے تے پھر تسی شکوا کر دیو ساڈا تانوں پتہ نہیں میرے آقا نو پیار ہی غریباں نال سی صدقے جاواں ہے جی اللہ سونے نے پاک محبوب سرکار نو اس وقت جدو امیر آن کے بیٹھے تے حضور نے ایک غریب انے نبینے تو رخ مبارک پھیریا ہے جی تو بار بار فریاد کردا حضور ساڈے وال ویکھو میرے وال ویکھو حضور میرا جواب دیو تے حضور سرکار نے امیر وال رخ کر لیا انہاں نو تبلیغ پہ فرماوندے سن دین پہ دستے سن ہن بظاہر اودی غلطی سی کہ حضور دین پہ دستے نے تو چپ کر کے بہ جا مگر غریب جو سی اللہ سونے نے محبوب نال ہی تھوڑی جی اتاب تے چڑکی نال گل کر دیتی ہے پیار دے انداز حبیبا اندر تو منہ کیوں پھیرنا ہے مینو انہاں امیراں والا دین نہیں چاہیے مینو غریباں والا درد چاہیے یہاں نہ تبلیغ کر ابو جہل اور خسما کھان جو بھی کرن پرا دفے ہو جنوں درد دے طرف ہے ساڈے دین دی تو انہوں تبلیغ کر جیڑا احسان تیرا سمجھے امیر تے دین چاہتا ہے تے احسان اپنا سمجھتا میں آ گیا وا جی میں مسیطے والا آیا وا بھائی تو جو والا آیا ہے تے کوئی آسمان ڈالے تائیوں اقبال فرماؤں ایک اور مقام دے اوتے کلندر لاہوری فرماؤں دے اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلوا دے اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلوا دے اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلوا دے ہے ان کی نمازوں سے محراب ترش ابرو شیخ جی ساڈا محراب جڑا ہے نا جی پروٹیاں تے وٹ پائی دے نا انج گسے ہویا کھڑا ہے بھی کہہو جا نمازی ہے جڑا آندا سجدہ کر کے تے احسان کیتی کھڑا ساڈے تے ٹھیکا رکھی کھڑا میں آ گیا جدوں وڑدا تے گاٹا ایتھے ہوندا سانو وہ چاہیے جڑا ساڈے در تے آوے گاٹا جھکا کے آوے ہائے 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 مینوں قسم وحدہ لا شریک دی اس نمازی دی نماز تے لعنت پیندی جڑا آکڑ کے خدا دے گھر پیر رکھدا جڑا وڑدا ہوئے ہوئے فلانا کام نہیں ہویا ہوئے فلانا نہیں ہویا ہوئے وہ انگریز تو کھلے کھان والے وہ خدا دے گھر آن کے تسا شاہی وکھاؤنی ویخ یار تو دا جواب شکوت وے وہ جواب ویخ انہیں جوڑ جوڑ کے دسیا کی قربان جاوا کے فرما نے ہمارا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے
نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ وہ تو جڑے امیر نے وہ تو نشے چ پے غفلت چ نے، انہوں تے کدی ستیا جاگدیا سی یاد نہیں آتے۔ آ جا کے جے نبی دی قوم زندہ ہے تے نہ غریباں دے دم نال ہے، جیڑا کوئی دین کھلا ہے نہ غریباں وچ کھلا ہے۔ اگے سن جناب، ہن آ گئی واعظاں دی واری، مقرراں دی واری، تقریراں کرن والیاں دی واری۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، مینو آدھے نے کہ کسی نے نہیں چڈتا، سہاگا ہی پھیری آتا۔ میں آخیا پتر سہاگا اس ویلے پھیری دا جس ویلے ایڈے ایڈے وٹے ہو، گل نہیں سمجھ لگی۔ ایمان نال دسو بھائی جے وٹے ٹوٹے ہون تو سہاگا پھیری دا؟ وٹے توڑن واسطے سہاگا پھیری دا۔ اقبال بھی سہاگا پھیردا ہے تے اساں بھی سہاگا پھیرنے آ، کیونکہ وٹے واہ چوکھے ہوئے پے۔ یہاں موٹے موٹیاں ٹیماں نوں توڑن واسطے پھر ان کا سہاگا چاہیے۔ وے کسے نو کیوں چھڈے؟ جڑا حق والا ہے وہ کسے نو کیویں چھڈ سکتا ہے؟ انہیں حق بیان کرنا ہے۔ ہوں جڑا ہوے گا حق تے انہوں چھڈ دے گا، جڑا حق تے نہیں وہ پھر رگڑیا جائے گا، انہوں سہاگا پھر جانا ہے۔ اقبال فرماؤندے نے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، آخے جڑے قوم دے واعظ نے، تقریراں کرن والے نے، انہاں دے وہ خیال پکے نہیں رہے، پختہ خیال نہیں رہے۔ کیویں پختہ خیال؟ کوئی نہیں آخے پختہ خیالی تے سی جڑا ممبر رسول دا وارث ہوئے انج بولے جویں ممبر رسول چاہندا ہے، انج بولے او گل کرے جڑی نبی پاک نو راضی کرے، جڑی خدا نو راضی کرے، جویں دین آکھدا ہے انج بولے۔ مگر جڑے اج کل واز کرن والے نے، ممبراں تے بہن والے نے، انج بولدے نے جویں مخلوق آندی ہے، موضوع اگلے جوڑ جوڑ کے دیندے نے، انہاں نو خوش کرن واسطے بولدے نے۔ ہاں جی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیال نہ رہی، واعظ ہوندا قوم دا جڑا انہوں چاہیے سی وہ پکے خیال والا ہوندا۔ پاویں لکھ قوم بدل دی وہ اپنا واز نہ بدلدا ہو، وہ گل اپنی حق سچ دی لوکاں نوں سنا دیندا، پاویں کوئی سنے تے پاویں نہ سنے۔ اج اس در کل اس در، ہائے ہائے، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے۔ ایک ہی ہوئے اوے خدا دے بندے، محمد پھول ہے واعظ صبا ہے، محمد پھول ہے واعظ صبا ہے، کہ پھیلاتے پھریں بوئے محمد۔ حق تے بندا سی، واعظ دین دا تقاضا پورا کردا، انہاں سامعین دے تقاضے نو نہ ویکھدا، اے نہ ویکھدا اے کی چاہندے نے، اے ویکھدا خدا کی چاہندا ہے۔ میری گل نہیں سمجھا؟ وہ آندا شکوا ساڈا کردے نے، ساڈے تے وہ ہوندے سن واعظ قربان جاواں جنہاں ویکھنا ہوندا سی خدا دی رضا نو، مصطفیٰ دی رضا نو، دین نو ویکھنا ہوندا سی دین کی چاہندا ہے، تقریر انج کردے ہوندے سن۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ انہاں دی برق طبعی کیا مطلب؟ جڑے پہلوں واعظ ہوندے سن وہ وار کرتے ہوندے سن جویں بجلی اثر کرتی ہے دل دے اوتے، بجلی وانگوں جا کے انہاں دی گل چوٹ مارਦੀ سی دل تے، ہن گل دا اثر ہی نہیں۔ شعلہ مقالی نہ رہی، تے انہاں دے گلاں دے اندر وہ شولے نہیں جڑے باطل نو ساڑ دے ہوندے نے۔ اج باطل جویں باطل دی مرضی ہوندی ہے اوویں مولوی دا خطاب ہوندا ہے۔ ہاں جی، ہن جناب کی تساں شکوا ساڈا کرنا ہے؟ برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم رضا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی
یا غوث وہ اذانہ سے رہ گئی، وہ آندا رب فرماؤں اذانہ سے رہ گئی، بانگا سے پیا پڑنا پر بانگ چ بلال والی روح کو نہیں رہی، جڑا بانگ پڑھتا سی حق دا آواز بلند کرن دی خاطر، جڑا درد تے سوز نال پریچ کے بانگ پڑھتا سی، تو کیسا اللہ اکبر کرنا ہے، ادھروں آخنا اللہ سب تو وڈا ہے، ادھر ڈرنا ہے دنیا دارا تو۔ تین پتہ نہیں بلال کسے ابو جہل چودھری تو نہیں سی ڈریا، بانگ وہ پڑھتا ہوں سی تے بانگا ہوندیاں ہی سن، پھر جیڑیاں نہیں سن ہوندیاں تے زمین و آسمان دے مولا کائنات نظام بدل کے رکھ دیندا سی۔ قربان جاواں رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، قربان جاواں جناب او بلال پاک والی اذان والی روح تیریاں بانگاں دے اندر کوئی نہیں رہی، نریاں رسماں ہی رہ گئیاں، رواج ہی رہ گئے بانگ والے۔ اگر تو حقیقت دے اندر اللہ اکبر دا حامی ہوندا، حقیقت دے اندر جویں تو مسجد دے اندر خدا دا نام حق دا بلند کرنا ہے، ایویں بازار دے اندر بھی بلند کردا، ایویں جناب دربار وچ بھی بلند کردا، ایویں کچہریاں وچ بھی بلند کردا، حق سونے دا نام حق والا تو ہر تھان تے بلند کردا، مگر تو صرف مسیت جوگا رہ گیا ہے۔ میرا بلال تھان تھان تے ساڈا ذکر کردا ہوندا سی، سبحان اللہ۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، سائنس رہ گئی، مگر غزالی رنگا کوئی نہیں رہا۔ اج جناب امام غزالی سرکار نو کھچی تروئی پھردے نے سائنسداناں دے وچ، سکولاں والے بیلی، مگر انہاں نو پتہ کوئی نہیں امام غزالی تے سائنسداناں نو کافر لکھ گئے نے۔ وہ چلے واہ میں تمہوں امام غزالی سرکار دا حوالہ وکھاؤنا، کتاب دا نام ہے المنقذ من الضلال۔ امام سرکار امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے میں دنیا دے سارے علم پڑھے، میں پھر فلسفے تے سائنس نو پڑھیا، میں ویکھیا جناب دی رگ رگ تک فرماندے نے میں کسے تو نہیں پڑھیا، میں اپنے آپ ہی اینو پڑھیا ہے، میں رب سونے دے دل والے چانن دے نال پڑھیا ہے۔ جدوں پڑھیا تے میں حقیقت تک پہنچ گیا وا، میں سمجھ لیا وے سارے جھوٹ نے، سائنس والے جڑے نے دور و اے دین تو دور نے، ایمان تو دور نے، حق تو دور نے، حقیقت تو دور نے۔ اگر حقیقت دے نیڑے نے تے اللہ دے سچے فقیر تے درویش نیڑے نے۔ اسے واسطے خدا دی قسم امام غزالی دی ایک کتاب بازاروں لب جاتی اردو دے اندر، المنقذ من الضلال، انہوں پڑھ کے ویخ آپ نے دھجیاں کی اڑائیاں بو علی سینا دیاں تے فراڈی اپنا فرابی دیاں، اور جنہوں فرابی آتے نے اس فراڈی دیاں کیویں دھجیاں امام غزالی رحمت اللہ علیہ اڑائیاں نے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر کتاب اور لکھی 4 جلداں وچ جس دا نام احیاء علوم الدین ہے، او دے اندر پھر کملی والے مصطفیٰ دا سارا رنگ ظاہر کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس دین مصطفیٰ نو بیان کر کے دسیا ہے کہ چلو ادھر کدھر نہ جایا جے رہنا جے کامیابی والے پاسے تے مصطفیٰ دے دین تے ہی قائم رہا جے۔ آج ویخ لے امام غزالی کی بصیرت تو قربان جاواں، اج دنیا سائنس تے ہتھوں ہی اجڑتی پئی تے اجڑے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ یہ دنیا سائنس کے ہاتھوں ہی اجڑ جانی ہے، تے اخیر پتہ لگے گا سچے سن تے امام غزالی سچے سن۔ ڈنڈی مارن والے بڑے بےمان بیٹھے ایویں کھچی امام غزالی نو سائنسدان آخنا اسی طرح ہی ہے جی میں کوئی بندہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو آکھے وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ جناب ہاں جی اٹا تھپتے ہوندے سن، یا جناب جی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چوری کرتے ہوندے سن، جیب کترے سن، وہ امام اعظم تے غوث پاک جے جیب کترے نہیں ہو سکتے تے حضرت امام غزالی بھی سائنسدان نہ آکھو تے صاحب ایمان ہے۔
خدا دی قسم کر کے آنا امام غزالی کی بجلیاں ٹھائیاں نے اس سائنس کے اتنے وقت کوئی نہیں تو میں ایک مستقل موضوع امام غزالی دے حوالے نال میں لگا سکتا سا خدا دی قسم کر کے آنا لیکن میں تینوں جواب شکوا تفصیلا سنا دیا اگے سن لا جناب مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے اقبال وہ انہوں کہو ساڈیاں تے مسیتاں رون ڈیاں مرثیہ خان مرثیے پڑھن ڈیاں فریادہ پہ کر دیا وین پاؤن ڈیاں مسیتاں وہ اقبال کیڑی شے دی وجہ نال مسیتاں دی کیڑی شے دی وجہ نال مسجد مرثیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے ہوں نمازی تے ہیں مسیتاں وچ پر صفتاں تے وہ کوئی نہیں جڑی حضور دے یاراں وچ ہوندیاں سن ہوں کہڑے نمازی نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا وہ شب بھر مسجد تساں ویکھی ہونی ہے شاہ عالمی چوک کھڑی جے اقبال اس مسجد راتوں رات ہی مسلمان تیار کیتی سی ایک رات تے اقبال بولیا کلندر سی وہ مسیت بنا تے نہیں وہ دی نظر سی مسلمان دے دین دے اوپر وہ آدھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بنا سکا مسیت راتوں رات بنا دیتی جی آ جڑا دل ہے کدی یہ بھی پاک کیتا ہی یہ دنیا تے سائنس تے انگریز بڑا کھڑا ہے مسیت رات ایک اور جگہ تے سڑ کے بولتے ہیں اقبال اگلے دن پڑھ رہا سا فرما دے رہے ہو مسلمانوں دا حال ویکھو جیڑی مسیت تو آپ دور نسدے نے اس مسیت دی کوئی اٹ لے جائے تے چیکن لگ پہ سدکے جاواں جیڑی مسیت دے نیڑے آپ نہیں لگتے موت آتی مئی مسیت دوروں ہی سلام تے کر کے لگ جاتے ہیں ہوں تو دوروں ہی سلام نہیں کرتے وہ جیڑی مسیت تو تسا دور نسجے دے وہ کہہو جہ مسلے جے جے کوئی اٹ چک کے ہندو لے جائے نا جلوس تو جلوس ساری مسیت دی اٹ کیوں لے گیا تو اٹ نہ لے جاؤ تو پوری مسیت لے جائے بھائی مان نیڑے تو لگتا نہیں ہے ایک اور جگہ تے اقبال بولتے ہیں آپ فرما نے میں نا خوش بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے میں نا خوش بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو او فرشتے جاؤ مینو یہ اٹاں یہ مر مر دے پتھر اندیاں مسیتاں نہیں چاہیے میں تے بڑا انہاں مسیتاں نو ویکھ کے تے ناراض ہویا وا ایک مسیتاں بنا دے نے پکیاں گل ہوندی ہے کچی مسیتاں نو سوارتے ہیں دین نو اجاڑتے ہیں مسیتاں دے دوست دین دے دشمن مسیتاں دے سجن قرآن دے دشمن مسیتاں نو چومن قرآن نالی وچ مسیتاں نو چوم صاف رکھن میرے قرآن جے صدقے مسیت نو عزت ملی ہے وہ قرآن اخبار تے اخبار نالیاں وچ وہ نہ میرا اشتہار دے اشتہار نالیاں جاؤ فرشتے آؤ میں مسیتاں نہیں چاہیے میں ناراض جے میرے واسطے کوئی مٹی والی مسجد بناؤ جہاں تعلیم تے دین مستفا دی ہوے جی حضور دی مسجد نبوی شریف دے اندر. 'چ. 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 'چ.
خدا دی قسم کر کے آنا، یاد رکھنا مسجد کا احترام خدا کی نسبت سے وہ اسی وجہ لینا یہ رب سونے دے نام نسبت اتے اللہ اللہ کری دی اسی واسطے ہے نا، جس نام دی وجہ نال اس مسجد دا احترام ہے وہ نام نالیاں چ گیا۔ مینو اگلے دن ایک بندے آخیا تقریر تے آ کے چشتی امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دے دربار دے اتنے بم وجدے ہیں۔ میں کیا چلیا ابو حنیفہ سرکار دے مینار نو اس واسطے عزت ملی ہے کہ وہ ابو حنیفہ نال نسبت رکھدا ہے، ساڈے امام نال نسبت رکھدا ہے، ورنہ اودے نال دیاں مٹیاں تے اٹاں سہ پئیاں نے انہوں نسبت ہوئی ہے تا پی شان بنتی، تے امام اعظم ابو حنیفہ نو شان ملی ہے اللہ تے اللہ دے حبیب دے نام پاک تے دین دی برکت نال۔ تے تو میں اپنے ہتھی گل سمجھنا اپنے ہتھی اس نام خدا نو پیروں چروڑیے۔ منڈا ساڈا کلاس اتلی چڑھے، پچھلی کلاس دیاں جڑیاں کتاباں نے اندر قرآن بھی لکھی چاہے بھاویں منافقت نال لکھیا ہے، وہ قرآن لکھیا جڑا ہے وہ جا کے کباڑ خانے ویچ آتا ہے۔ اور ظالماں اپنے ہتھی اپنے روزانہ رب دے نام پاک نو تھلے سٹنا، انگریز ابو حنیفہ دے مینار تے بم مارے تینوں دکھ آ گیا ہے، میں کیا تینوں دکھ نہیں لگا؟ دکھ لگتا سب تو پہلا تو اپنے مولا دے نام مبارک دی عزت واسطے جان بھی وار چھڑتا۔ ادھر مورا پہندا ادھر تینوں دربار ڈگدا نظر آ گیا ہے، ادھر خدا دا اسم اعظم ڈگدا نظر نہیں آیا جس تے صدقے نال زمین اسمان قائم ہے۔ خدا دی قسم کر کے آنا، میں پڑھیا حدیث روایت دے اندر کہ اللہ سونے دا جدو نام پاک تھلے پیا ہوندا ہے تے بے ادبی والی تھان تے فرشتے انہوں رحمت دے پراں وچ ٹکیا ہوندا ہے تے اللہ اپنے ولیاں وچوں کسے ولی نو بھیجدا ہے جڑا جا کے اس نام نو چک کے او دی عزت کردا ہے۔ مینو قسم وحدہ لا شریک دی نماز ایک پاسے، روزے ایک پاسے، زکات ایک پاسے، صدقات ایک پاسے، عبادات ایک پاسے، جہاد ایک پاسے، ساری عبادت نالوں وڈی عبادت ہے تے مولا کائنات دے نام مبارک دی تعظیم والی عبادت ہے۔ تینوں کی پتا ایک نام چگن دے نال مینو قسم خدا دی ایک درویش اللہ دا مثنوی رومی شریف وچ لکھے درویش اللہ دا بکریاں چاردا سی تے چٹا ان پڑھ کوئی شے زمانے دی نہیں سی پڑھیا تے بکریاں چاردا جنگل جاندا پیا، اگے ویکھے کاغذ دا ٹکڑا پیا ہے تے نال ایک بیلی لنگیا، انہوں آندا یار دسے نا یہ کی لکھیا ہوتا؟ اس آخیا یہ جڑے رب نے آسمان زمین بنائے نہیں نا تینوں سانو یہ انہوں نام پاک ڈگائی، انہوں چومیا، چوم کے جا کے گھر رکھ کے تے ساری رات جاگدا رہا، ستا نہیں، سویر ہوئی اللہ سونے نے لوح محفوظ والے علم سینے پا دیتے۔ کہن لگا واہ شامی سا کردی سویرے بن گئے عربی، شامی سا ان پڑھ سویرے عربی دان بڑے کھڑے سا جنہ ایک نام پاک اج ملا دا سینہ دین دے علم تو خالی ہو گیا، پیر دا سینہ پیڑ دا سینہ دل دے خدا دی قسم کیوں خالی ہو گیا ہے؟ اس واسطے ملا تے پیر ٹکر نو پھائی لا لئیے خدا دے اس مبارک نو تھلے سٹی آتے ہیں اشتہاراں تے لکھ لکھ کے، بڑیاں تنظیماں والے ہاں جی ہریاں پگاں والے، کوئی کالیاں پگاں والے، کوئی چٹیاں پگاں والے تے نام خدا دا کدھر؟ آکھے مولوی جی ساری مجبوری ہے، اشتہار چھپدا تے نال ہی جاندا پیا، اس واسطے انہاں دے سینے علم تو خالی ہو گئے، معرفت تو خالی ہو گئے، اور وہ چٹے ان پڑھ دا سینہ معرفت خدا نال بھریا گیا۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو تو صحیح نہ آخو سبحان اللہ۔ جواب شکوہ سن لیا، یعنی وہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اور صاف حجازی نہ رہے۔ آخر مسجداں تے وین پہ پاؤندیاں نے، سجدے قریب کھڑے نے، سجدے کرنے والے آئے کھڑے نے،
مگر وہ صفت نہیں جڑیاں حضور دے صحابہ والیاں سن. نہ وہ غیرت ہے. ابا سجدہ کردا دھی کلب وچ نچدی. ابا سجدہ پیا کر. میرے مستفا نے فرمایا یہو جہ نمازی جدو آن گے نا فلعنوہن انہن ملعونات، انہاں دی بڑیاں اس حالت ننگیاں ہون گیاں، انہاں نو لعنت کریا جو لعنتی لعنتی. حدیث مسلم شریف وچ وہ حضور جنوں لعنت پاؤن بے غیرت دے، اس بے غیرت دی نماز مٹی سوائے. سجدہ خدا نو سر ادھر جھکدا دل انگریز نو جھکدا. سجدہ ادھر کرنا دھی ادھر نچدی، ڈانس بھی جاری سجدہ بھی جاری. ایک ایسا لعنتی نمازی ہے. گل نہیں سمجھے؟ وہ ایک ایسا نمازی ہے جس دے دل وچ بلال والا ایمان ہی کوئی نہیں. مینو قسم وحدہ لا شریک دی خالق کے کائنات نو پکیاں مسیتاں نال نہیں ہو مسلم. اج مینار ویکھو مسیت دا بندا 100 فٹ 500 فٹ تے نمازی آکھے گوانڈی نہیں آؤندا. سپیکر دی اعلان 8 میل تک جاندی، نمازی آکھے گوانڈی نہیں آؤندا. تے پہلا سپیکر نہیں سن، نمازی 8 میلوں تو آؤندے سن. ہوں نہ مراد سپیکر 8 میل تے آواز سٹتا ہے، مسلا نیڑوں بہ کے مسیتے نہیں وڑتا. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور اگے سن شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. کہ شور پیا کھڑا رہا جی مسلمان نہیں رہا. وہ آتا میں نے دسو سی کنے عرصے تو مسلمان تے جائی کو نہیں. صدقے جاواں اے زبان اقبال ہے، فرمان خدا ہے. تین کی پتا اللہ سونا اپنے ولیاں دے دل تے بول دے. مولا روم فرما نے گفتائے اللہ بود گھر سے عزیز خلقوں میں عبداللہ بود. مولا روم فرما نے فقیر دا بولنا خدا دا بولنا ہی بول دے ہوں نے سنگ دا ہلدا ہے آواز یہ نکلتی ہے بول خدا دے ہوں نے. خدا دی قسم کر کے آنا اکے شور پیا ہے دنیا تے مسلمان نہیں رہے. اگر میں پوچھنا وا کنا چیر تو مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. جواب ملتا ہے خالق کے کائنات کی طرف سے اس شکوے کرنے والی قوم کو. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع وہ آتا ہے شکل صورت انگریزاں نصارا وال تمدن میں ہنود رہن سہن دے تہذیب بنی کھڑیے ہندواں والی. نہ ہندواں دیاں بڑیاں شرم و حیا پردے وچ نہ تہاڈیاں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان نے جنہوں ویخ کے یہودی شرماندا. مینو قسم خدا دی قرآن کھول کے ویخ زمانے کائنات اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑا شیطان یہودی نو فرمایا قرآن مجید دے اندر. لیکن اقبال کہندا ہے تساں مسلے ہو کیسی اسی قوم بن گیا جڑے یہودی سانو ویخ کے شرماندے نے. ہوں ایمان نال دس اساں کڈے وڈے بےمان ہو گئے جنہوں نے یہودی ویخ کے شرماون. مر ساری برائی دی تے حد بھی کوئی نہ رہی. اور باقی ٹھیک ہے یہودی اسرائیل دے اندر زبان عبرانی بولتے ہیں لکھتے عبرانی نے پڑھتے عبرانی نے پڑھاؤ عبرانی نے. انہوں دی اپنی مادری زبان عبرانی. انہیں اپنی زبان نہیں چڈی لیکن انہوں تے آپ ویخ کے شرما.
انہیں آخنا وہ تے ساڈے کی غیرت چنگی. وہ اپنے دین نو اپنی تہذیب پلیت نو بچاؤ واسطے تھان تھان تے لڑن واسطے مسلے کے گھر آئے کھڑے نے. یہ تو ہے جیڑا دین دا نام بھی لیندے شرماؤنا ہے. میں لبرل ہوں، میرا کسی دین سے تعلق نہیں. تو پھر یہودی تے ویخ کے آپ تینوں شرمانا ہے. وہ آندا ہے مینوں اپنے دین دی غیرت بغیرت مسلیا، تینوں اپنے دین دی غیرت نہیں، ملک میں تیرے نالوں چنگا ہو گیا. مینوں قسم خدا دی ہوئے گل سن، جنہ کافر نو اپنے دین دی غیرت ہے، اگر مسلے نو آ جائے نا تو مسلا پھر دنیا پوری تے غالب ہو جائے. تینوں کی سمجھ نہیں؟ اگے سن جناب، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آگے کنوں پوچھو، کوئی آندا میں سید ہوں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہے کیونکہ جب مسلمان بن جانا نا پھر برادریاں دے چکر نہیں رہتے. پھر ایکو برادری بن جانا مستفا دے غلاماں والی برادری. ہاں یہ راجپوتی انہیں چیر ہی کھڑی جے جنہ چیر اساں نفس دے پیچھے ہاں. جدو دین دے پیچھے ٹر گیا نا اس لیے ہوے گا سید تے مرید ہونا پینا ارائیں دا، جی بلے شاہ ہوا ہوا کہ نہیں. یہ کہڑی شہ جھکائی کھڑی ہے؟ مستفا دا دین جھکائی کھڑا ہے. ہاں جدو کملی والے دا دین آ جاتا ہے نا پھر ایکو رنگ رنگ چڑھتا ہے. پھر یہ چکر نہیں رہتا ہے تیلی ہے موچی ہے فلانا ہے، تیرے نفس دیا برادریاں نے. خدا دی قسم کر کے آنا جدو روح ہے سا نا، جدو حالے ایس دھرتی میں نہیں سے آیا اس لیے تیری کوئی برادری تو تین پتہ نہیں. تو جتوں آیا دین ادھروں ہی آیا ہے. جی میں پہلو تیری برادری نہیں سی، جدو دین دے رنگ چاہے گا انہیں تین اتنا ہی لے جانا، پھر برادری رہنی، پھر ایک نوی برادری تیار ہونی ہے جنہوں مسلمان برادری آخر. اج ایویں تو لڑائیاں نہیں. کوئی پٹھان کراچی دے سندھ دے اندر سندھی پٹھانا دا گاٹا وڈی کھڑا. کیوں؟ اس وقت فکر سر سید احمد خان کی چل رہی ہے. سر سید احمد خان نے ایک ایسے انسان کا تصور دیا جو انسان عقل پرست ہو، دنیا دار ہو، دین سے بیدار ہو. اتے آن کے جدو نفس پرست انسان بنتا ہے پھر آدیاں ہوتی نے لڑائیاں، اور تو پٹھان میں راجپوت اور تو سندھی میں پنجابی کٹھے نہیں رہ سکتے. تو جدو آوے نا دین دا رنگ، میں حبشی تو فارسی تو قریشی، کٹھے بہ کے ایک دوجے دے نال کھاؤ. ادھر صدیق اکبر بیٹھا، ادھر حبشے دا بلال بیٹھا، ادھر فارس دا سلمان بیٹھا. مستفا کیوں فرمایا ہے سلمان و منا اہل البیت، سلمان ساڈے اہل بیت وچ ہوئے. واہ سونے تو قریشی سید سادات پاک تے سلمان تیرے اہل بیت چوں کیوں بن گیا ہے؟ جواب ملتا ہے اس واسطے بنیا. انہوں جدو کسے پوچھا تیرا باپ کون ہے انہیں آخیا اسلام. سلمان فارسی نو پوچھا تیری ماں کون ہے فرمایا اسلام. پوچھا تیرا چاچے کون نے آخیا اسلام. انہیں آخیا ایک ہی ماجرا ہے فرمایا جدو سونے میں غلام بن گیا سر رشتہ ہی کو رکھا ہے سارے. اگے اقبال فرماؤں نے دمے تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک.
آخر جدو مسلمان تقریر کرتا ہوں سی سچیاں تے کھریاں واہندا ہوں سی تقریر دے وقت مجال ہے جو تھوڑی جی کسے دی رعایت کر جاندہ. عدلی اسے کہا تھا کبھی لو سے مراد سے پاک آخر کسے دی رعایت نہیں سی کردا. جدو عدل کردا سی بھاویں اپنے دے خلاف جاندہ سی تاں وی کر دیندا سی, بھاویں غیراں دے حق وچ جاندہ سی تاں وی کر دیندا سی. آخے تسا مسلمان جے جدو فیصلے دی واری آتی ہے یا پیسے دے وچ جاندے جے یا اپنے دا خیال رکھی بیٹھے جے. ایک یہو جا عدل اس کا تھا کبھی لو سے مراد سے پاک بے لوس مراد نہیں سی کرتا, رعایت کسے دی نہیں سی کرتا, دشمن نو بھی حق دا فیصلہ سنا دینا سی تے سجن نو بھی حق دا فیصلہ. اس واسطے جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک یہودی دے نال جھگڑا ہو گیا. یہودی کہنے لگا اے چھانٹا میرا ہے. مولا علی فرماؤندے نے چھانٹا ساڈا. جھگڑا پہنچا عدالت دے اندر. علی پاک خلیفے سن وقت دے. قاضی کہن لگے مولا علی نو ساڈے نبی دی قانون شریعت دے مطابق گواہ پیش کرو. فرمایا میرا گواہ میرا پتر حسن ہے. قاضی نے فرمایا اے علی ساڈے اسلام دے اندر پتر دی گواہی باپ دے حق وچ قبول نہیں. واہ صدقے جاواں قانون ہویا نا. ہاں کوئی یہ چگم تھوڑی, یہ چگم تو نہیں جنوں کر کے تو ودا لیں گا تو کٹا لیں گا کھچ لیں گے. کوئی ربڑی قانون نہیں, یہ میرے مستفا دا قانون ہے جڑا ساری خدائی واسطے ہمیشہ. یہ جامع ہے جن نے کسی نو نہیں چھڈنا. عرب والوں کا بھی ایکو ہے, عجم والوں کا بھی ایکو ہے, ہندوستانیاں کا بھی ایکو ہے, ساری کائنات دے انسانوں کا ایکو قانون ہے. یہ وہ قانون نہیں پاکستانیاں کا وکھرا, انڈیا کا وکھرا, سعودیہ کا وکھرا, مصر کا وکھرا, عراقیاں کا وکھرا. جن ملک جن ٹوٹے ان قانون نہ. یہ قانون مصطفیٰ ہے جو ساری دنیا کے لیے ایک ہی ہے. پھر ایک کامل ہے, یہ ودا کٹدا نہیں جہد نوی ترمیم کری بیٹھا ہوئے. یہ نوی ترمیم والا قانون نہیں, یہ وددا کٹدا نہیں, انہیں قیامت تک ہمیشہ ایک حال پہ رہنا ہے. صدقے جا جب مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نو قاضی نے جواب دیتا ہے علی تہاڈا گواہ قبول نہیں, بھاویں نواسے رسول ہے, حسین دا وڈا بھائی ہے, مگر اتنے قانون شریعت سب واسطے برابر. سوائے ایک جگہ تے مستفا کریم نے آپ ہی اس قانون نو چا بدلیا سی. وہ پھر کملی والے سرکار محبوب خدا اپنا اختیار وکھاؤندے نے. جدو ایک عربی نال اونٹنی دا جھگڑا ہو گیا, حضور پیسے دے دیتے, اونٹنی لے لئی, تو وہ عربی کہنے لگا وہ پیسے نہیں دیتے. ایک صحابی کھڑا سی حضرت خزیمہ, انہاں عرض کیتی حضور میں گواہی دینا وا, تسا پیسے میرے سامنے دیتے نے, مکریا کھڑا جان کے. حضور نے فرمایا خزیمہ باقی ہر کسی دیا گواہیاں ایک دی ایک ہی رہے گی, تو کلے دی ساتھ جنہ چر جیوندا رہے گا کلے دی دو برابر ہو گئی ہے. صرف ایک خزیمہ. ہوں شان صدیق اکبر بھی بڑا ہے, صحابہ صدیق دے نال دی شان والا کوئی نہیں, مگر انہوں بھی ایک دی گواہی ایک ہی رہنی ہے. جتھے سونے نے فرمایا ہے تیرے ایک دی دو دے برابر ہے, او دی دو برابر ہی رہنی. جدوں مولا علی سرکار نے ویکھیا فیصلہ کہ میری گواہی قبول نہیں,
فیصلہ ہو گیا یہودی دے حق چ مولا علی سرکار نو یہودی کہن لگا علی مینو کلمہ تے چپڑا تینوں کی بنیا ہے آخ چھانٹا تیرا ہی سی میں آزمانا چاہتا سا تاری عدالت دا انصاف کنا ہے تے اج میں ویخ لیا بلے صدقے جاواں یہ تے نبی دے گھرانے نو بھی معاف نہیں کرتا ایڈا انصاف ہے دین تے سچا ہے صدقے جاواں وہ انہیں انگلش تے نہیں سی پڑھی کردار تے عدل ویخ کے تے کافر مسلمان ہو گیا ہے آیا ہے اقبال فرماؤں نے دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک عدل اس کا تھا کبھی عدلی اس کا تھا کبھی لو سے مراد سے پاک شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک اکھے جڑے مسلمان سن سراپا حیا سن سراپا حیا دا پیکر سن آیا ہے بڑیاں گلاں فقیر دے کول حیا دیاں تساں سنیاں مسلمان دا حیا اس زمانے دا اس زمانے دے کمینے وچ وہ حیا سی جڑا اج دے شریف وچ کوئی نہیں میں آخری گل تینوں کیتی اس قسم خدا دی اس زمانے دے کمینے بندے دے اندر جڑی شرم حیا سی نا وہ اج دے شریف وچ کوئی نہیں جے اونی حیا ساڈے اج دے شریفاں وچ آ جائے تے سمجھن اللہ دے ولی بن گئے جنی اس زمانے دے کمینے سی ایسے علاقے دا واقعہ سنا دینا حالے تقسیم نہیں سی ہویا ہندوستان پاکستان رلوائی سی مسلمانوں دے پنڈ وچوں ایک گل غور نال سمجھا مسلمانوں دے پنڈ وچوں نا ایک قصور دے نال ایک پنڈ پنڈ وچوں سکھ لنگیا ننگے سر تے منڈے جنہوں کن ٹوٹے آتے ہیں کن ٹوٹے اس زمانے دے کن ٹوٹیا کی گل سن تے اج دے کنا والوں کا حساب لا میری گل نہیں سمجھا وہ لنگیا نا تو منڈیا آخیا ہوئے انہیں سانو نہیں بغیر سمجھا سڈے پنڈ وچوں ننگے سر پہ گزرتا تو ایک کن ٹوٹا بولیا تو پھر وہدے کادے واسطے جے یہ چار ہاتھ کر لینے آ کے یہ دس دینا پنڈ مسلمانوں کا ہے سونا سونا بوتھا سجائی پھرنے ایسا گونگڑو وانگو ہے بڑے مسلمان اج چٹھی داڑھی والے پگ نہیں لینا میں انہیں سکھ نو ننگے سر نہیں گزرن دیتی منڈے نے کھے دی پری مٹھ پچھوں ہاتھ کنڈ پچھوں لکا کے نہ تے لگا گیا اندر سردار جی کی حال ہے اس آخیا بڑا چنگا ڈور پچھوں سر چ رکھ کے نہ کھے مٹی تے چنگی مل دیتی آندا بغیرتا ہون لنگے گا تو پھر دسی سانو ایڈا ہی بغیر سمجھے ہائے ہائے وہ گیا تے انہیں جا کے اپنے وڈے سکھ پیو نو کیتی شکایت ہوں سکھ دی گل بھی سن آخیا ابا میرے پنڈ والے چنگی کی مسلمان نے میرے سر کھے مار دیتی اس آخیا تو بڑی کیوں آ کے میں اتوں ننگا سر لنگیا انہیں آخیا ننگے سر ہوں لنگے گا تو تین پتا لگے گا اس آخیا تو کنجرا تو بھی تو بغیرتی والا کام کیتا ہے یہ سکھ سکول والا نہیں سی یہ بابے فرید دے دور تربیت پان والے سے اج والا جدید باندر نہیں سی اج دا جدید باندر تے مسلمان حیا تو خالی ہے سکھ کہنے لگا بغیر تو تیرے گھر اپنے اندر تیاں پینا کو نہیں بیٹھیاں ایمان نال دس ہوئے جس یہ 100 سال پرانی گل ہے تو 1400 سال پرانے لوگوں کا حیا کی ہوئے گا شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک
کہ مسلمان دی فطرت دا درخت وہ ترو تازہ سی حیا دے پانی دے نال، تیرا سکیا کھڑا ہے نا مراد حیا دا پانی جو نہیں دیتا. شجر فطرت مسلم تھا، حیا سے نمناک تھا، شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک. آخے جیڑی وہ دی بہادری سی پہلے مسلمان دی، بلے بلے سمجھ تو باہر، سمجھا نہیں اتے پہنچ سکتی جتھے مسلمان دی دلیری ہوندی سی. تے ہن تساں سا بڑے دلیر، بلے بلے بلے. دلیری دی کوئی حد ہے؟ گل چا سنو، دلیری دا حال کی ہے؟ او جی آ جو گیا دشمن تے چاہیے سی چھڈ جاندہ، بندے تے نہ مراؤں. میں کیا ہو جی عزت لٹن واسطے گھر آ جان تو پھر انہوں آخیا جی آہو پا عزت لٹ لے پر جان تو نہ لے ساری. مینو قسم خدا دی جیڑی قوم بہادر نہ ہو، چوہے ہون. کون چوہے؟ چوہے جڑے نا چوہے، ایک کدی نہ مراد بلیاں نہ لڑ نہیں سکے. بلی ہوے ایک، چوہا ہوے 100. میں نہ نیلا پوچھڑ بھی مارن 100 چوہے رل کے تو بلی مر جائے کہ نہیں. لیکن مجالے یا چوہے بلی ویکھن گے تو سارے کوئی پہ جاتے، کوئی پہ جاتا. انہوں نہ اتحاد تے نہ جرت، جرت نہیں تے اتحاد نہیں ہو سکتا. تا بلی تو وکھرے وکھرے کھویندے رہندے ہیں. بلیاں اساں حیدر کرار والی جرت بہادری چھڈ بیٹھے، اساں محمد بن قاسم والی دلیری چھڈ بیٹھے، اساں بن گیا گلی ڈنڈے والے، کرکٹ کھیڈن والے بیلی. پھر اپنی عزت کیویں بچائی؟ نہیں بچ سکتے، نہیں بچا سکتے اپنی عزت. خود گدا اگے سن، ہر مسلمان اگے باطل کے لیے نشیتر تھا. آخے اس زمانے دا ہر مسلمان جڑا سی نا وہ باطل دی رگ دے اتنے ان وگدا سی جی نشتر وگدا، جی اس طرح ماری دا نا تے گند نکلتا ہے باہر. اس طرح مسلمان باطل دی رگ دے نشتر بجدا سی. کی مطلب؟ باطل نو مارن والا ہوندا سی، باطل نال اتفاق نہیں سی رکھدا. ہر مسلمان کے باطل کے لیے نشیتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. وہ صرف عمل تے بھروسہ رکھدا سی، عمل کران گے حضور دے دین تے پھر ہی کچھ ملے گا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. تینوں نہیں سمجھ کی ہے سارے مسلمان نال تو موت تو کمنا. پر گل میری سمجھا جی، فرق ویکھنا. ایک گل کرن لگا، اب بدماش مردے نے نا، کوئی چیڈوی کا مرد ہے، کوئی کسی علاقے دا، کوئی کسی علاقے دا. بدماش مرے نا تو ساری قوم بہ کے پتہ کی آندی؟ قسم خدا دی بلے بھائی پورے دنوں کا سی کہ یہ پتر وچ بیٹھا ہے، چھوٹا چھوٹا پتر جنہوں تربیت بھی ملتی. بلے بھائی شہیدا جڑا سی نا امیدا پورے دنوں کا جڑا سی کہ بدماشی پاؤ کے وکھا دیتی سو کے کتے بھی موت مر گیا ہے. پر مجال بھائی جی انہیں اپنی بدماشی چڈی ہو گئی. وہ منڈا ساڈا سنتا آتا بلے
مڑ تو بدماش ہی بننا چاہیے نا، گل تو ہوئی نا. جے کوئی دین تے مر جائے اور ویخیا ہی یہ آدھے ہوتے سا نام مراد ایویں ہی برباد ہو گیا. چنگا بڑا سی مولویاں اخیر مرایا تے جان چڈی. صدقے جاواں اس قوم تو بدماش مرے عزت لٹن والا ڈاکے مارن والا تے آخے پورے دنوں کا سی تے جے دین تے مر جاوے ادھورا بھی نہیں مننا. صدقے صدقے اتوں فلما رنگ چڑھائی کھڑی. کالو شاہ پوری یہ فلم بن گئی بھئی تاکہ ہوں نہ مراد ساری قوم نو اینی عقل نہیں بھی یہ تے سارا جھوٹ اس وچ ہوندا ہے جھوٹ، یہ کری کھڑے ہوندے نے سچ. وہ شراب پیون جھوٹھی، اے پیتی کھڑے نے سچی. وہ کیوں پیتا ہے؟ غم بھلانے کے لیے پیتا. اب اگلے دن کئی واقع ہوتے ہیں غم بھلا شراب پیتی ہے، نال یار نے پیسے منگے نے، ریوالور کڈیا دڑال، 25 سال عمر قید اندر بہ گیا ہے، غم بھلا رہا ہے. پچھوں پورا قبیلہ مکالا پہ مرد ہے. وہ کبھی کوئی آ رہا ہے ملاقات واسطے، کوئی جا رہا ہے. کدی اما لائن چ لگی کھڑی ہے کوٹ لکھپت کے سامنے، سینٹرل جیل دے سامنے، کدی بہن لگی کھڑی ہے. ہوں کی ہے جی؟ غم بھلا رہا ہوں. میں کہ مکالا مل رہا ہوں. یہ غم بھولتا ہے پیا. نہ مراد آپ 25 سال بنیا بیٹھا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا ہوئے مسلمان، جیڑی قوم اپنے آپ تے ترس نہ کھاوے، رب رحم کیوں کھاوے اس قوم دے ہوئے؟ وہ ایڈی لانتی قوم بنے کھڑے چاہیے ایسی جب بدماش مردہ اساں بہ کے تے افسوس کر دے تے او دی مذمت تے برائی کر دے کہ پہلی موت مر گیا ہے. اللہ معافی دے بچاوے یہو جی موت تو، یہو جی زندگی تو، تاکہ ساڈا پتر بھی بچ جاتا، ساری نسل اگلی سور جاندی. مگر اساں نام مراد بےمان فلما ویخ ویخ کے تے کی ویکھیا ساڈا پتر جناب کوئی ریاض گجر بنیا کھڑے، کوئی فلانا. ایک نام مراد فلم بناؤں دے کیوں نے؟ اسی واسطے بناؤں دے نے بھئی انہاں دی نسل جیڑی ہے نا وہ کیونکہ ہر ویلے بیٹھی دے فلماں تے اتنے ہوں ویکھے گی تے ویخ ویخ کے تے بنے گی بدماش تے کلاشن کوف چکے گی تے طریقے سارے دسن گے. میں حیران ہونا یار خدا دی قسم. مڑ بجٹ بھی انہاں واسطے پاس ہوندے نے جڑے اس قوم نو قتل و غارت دے سبق دے کے جیلاں وچ بٹھا چڑھتے ہیں. جڑا حضور سرکار دے دین دا تے انسانیت دا ہمدردی دا قوم دے پیار دا سبق دے وہ مجرم سلانا تے ہوئے مسلم دے اتنے اج دا جڑا بڑیا کھڑائی جڑا اس طرح پلیت دماغ رکھی کھڑا ہے، جڑا سچ دا درس دے جڑا تینوں بچن دا درس دے، ہمدردی دا سبق دے، انسانیت دا سبق دے، پتر تیرا بچاوے، وہ بن گیا دہشت گرد. جڑے لانتی ہر ویلے دہشت گردی دا سبق دین. ایک ایک بندہ ہزار مارے، بلڈنگاں ٹھا دین، سارا کچھ کر دین، وہ قوم دے ہیرو 20,000 لے کے ڈبا گھر چ رکھی بیٹھے ہیں. مینو قسم وحدہ لا شریک دی یہ قوم شفاعت مصطفیٰ تو محروم ہو جائے. اس قوم نے جدو خالق کے کائنات دے سامنے پیش ہونا ہے، رب آخنا میں رحم کی کرا، تین تے اپنے آپ تے رحم نہیں سی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، رب فرماتا ہے میں اس قوم کی حالت بدلتا ہوں جو اپنی حالت بدلنے کا خیال تو رکھتی ہے. میں نے قسم وحدہ لا شریک دی. کدو حالات بدلے جدو مستفا پیدا ہوئے، سرکار نے خیال رکھا، پھر سرکار دے صحابہ پہ تیار ہوئے، انہاں اپنا بھی خیال رکھا، اپنی حالت دے بدلن کا خیال رکھا، انسانوں دی کایا پلٹن کا خیال رکھا. پھر مولا کائنات نے
اپنی طاقت دیتی انہیں دنیا نو بدل کے رکھ چڈیا. جیڑی قوم اپنے آپ تے ترس نہیں کھاندی رحم نہیں کھاندی صرف ٹھڈ جوگی رہ گئی ہے اس کے رحم مولا کیوں کھاوے مولا مہربان کرنے واسطے ہوے یہ شکوا جو رب دا کر دیے تو رب سونا یہاں دا شکوا ساڈا او ساڈے نالوں ود پیا کردا جے. خدا دی قسم کر کے آنا کافر موت تو نہیں پیا ڈردا مسلا ڈردا پہ. میں وہ موت نہیں کہتا جو بدماشی کے لیے آتی ہے میں اس موت کی بات کرتا ہوں جو عزت اور دین مصطفیٰ کے لیے آتی ہے. موت تو وہ ہے نا موت اصل وہی ہے مرنا مرنا وہ ہر کوئی آکھے تو میں بھی آکھاں مرنا اور جس مرنے تے دل بر راضی اس مرنے کی ڈرنا. سن باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر عزیبر ہو باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ عزیبر ہو پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کرو. وہ آدھا اقبال انہوں آخ وہ پتر وارث ادو ہی بنتا ہے جب پیو والا علم رکھتا ہے. پیو کا علم رکھے گا تو پیو والی وراثت ملے گی علم والی وراثت ادو ہی پائے گا. گل سمجھی تو جدوں بیٹے کو باپ والے علم کی وراثت ہی کوئی نہیں یہ وراثت کا وارث بنائیے کی مطلب جی یہ کول وہ گوڑی کوئی نہیں جڑے پیو دادیا کول سن تو پھر اساں اپنی رحمتوں کا وارث کیوں بناویے. ایک گڑ پیدا کرے میرے حضور دے یاراں والے پھر ویخ اصا وراثت کہڑی دے. اگے کر ہر کوئی مست میں روک تنا سانی ہے ہر کوئی مست میں روک تنا سانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. وہ آدھا ہر کسی نو جنوں ویکھو نا وہ آدھا سکون سے زندگی مل جائے نا وہ پڑھتا کیوں ہے جی میٹرک کروں گا میٹرک کے بعد بی اے کروں گا بی اے کے بعد ایم اے کروں گا کمپیوٹر سیکھوں گا 30,000 روپیہ تنخواہ لگ جائے گی آرام سے اسی کمرے میں بیٹھ کر زندگی بسر کروں گا. وہ ظالماں تینوں پتہ نہیں جیڑی قوم تن آسان بن جائے سہولت پرست بن جائے وہ برباد ہو جاتی ہے. تینوں اینا نہیں پتا تو مشقت حیدر کرار والی نہیں دیکھی ہو. میرے مستفا دی بیٹی اج بی بی اے تے وہ بھی آخ دیے ہر شے آٹومیٹک ہوے میں بیٹھی رہا روٹی بھی توے تے آپ آوے. ہوں مشین انجنی بھی نکل آئی تو پھر آپ اس قوم اجڑنا ہے جدو بیٹھنا ہے ویلی ہو کے بی تو پھر انہوں خیال تو وسوسے باہر دے آنے نا. تو سیدہ خاتون جنت تو صدقے جاواں جدے ہاتھ مبارک تے گنڈا پی گئی چکی چلا چلا تو نہ سوچیا تیری میری کھوپڑی پٹھی سوچ کتوں آ تو میں سمجھیا مستفا کریم کول دے چکی نہیں سی نہ پن چکی حضور بنا سکتے سن نہ جناب جی اج والی مشین والی چکی بنا سکتے سن تائیوں بی بی پہ پیندی سی اوے نہیں او مسلم میرے حضور نے انس بن مالک صحابی نو فرمایا ہے جا
علی نو گھروں سد لیا. انس گئے سدن واسطے، ویکھیا دروازہ بند ہے، کنڈی باہروں وجی ہے، آواز دتیاں کوئی شے نہیں. واپس آئے، عرض کیتی سونے گھر دے اندر کوئی نہیں سی، مگر چکی چلنے دی آواز آ رہی سی. حضور نے فرمایا علی اے انس، رب سونے نے اہل بیت دی خدمت دے فرشتے مقرر کیتے، فرشتے چکی پہ چلا سن. پر خدا دیا بندیا، فرشتے چکی چلاون والے نے بی بی ہاتھاں تے گنڈا پائی بیٹھی. کیوں پائی بیٹھی ہے؟ چکی کیوں پہ چلتی ہے فرشتیاں دے نال؟ میرے کملی والے دسیا ہے، اے نہ سمجھا جے ساڈے کول خدمت گزار کوئی نہیں سن، نہ اساں ہمیشہ اپنے آپ مشقت وچ رہنا پسند کیتا ہے. مینوں خدا دی قسم اس واسطے حسن و حسین بھی کم کرتے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پتر نو ویکھیا تے اڈیاں وچ پھٹاں کو نہیں پئیاں، پھٹاں اڈیاں وچ پھٹاں نہیں، نرم نرم کوڑیاں کوڑیاں اڈیاں نے پیراں دیاں. فرمایا پتر ہڈ حرام بن گیا، کو 4 دن ننگے پیری تر تاکہ حضور سرکار دے صحابہ وانگو پھٹا تے پہ جا. مینو قسم وحدہ لا شریک دی تو کی سمجھنا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تن دے اتنے چاندے سونے دیا تاراں دے کپڑے بڑا کے پاؤندے. ہاں لیکن کی پسند کیتا ہے؟ ایک سوٹ دے اتنے تو میں ڈوری لوانے نا، جڑی ڈوری نلکی وہ بھی کپڑے دے نال دی لوانے ہیں. کدرے کپڑا چٹا تے ڈوری کالی لگ جاوے تے ساڈا ڈیزائن لانتی ختم ہو جائے، ساڈا فیشن وچ فرق ہوتا. فاروق اعظم دے صدقے جاواں، ٹاکیاں ایک کڑتے نو لاؤنیاں تے ایک رنگ دیاں نہیں، 16 ٹاکیاں 16 رنگ دیاں لگیاں نے. ہر ٹاک کوئی چمڑے دی ہے، کوئی کپڑے دی. ایک سرکار دا فوجی تھندا ٹکڑ کھان لگا، آپ نے اگوں چک لیا. تھندا ٹکڑ کھانا ہے، شہادت نو جی کتنے کرے گا تیرا؟ ابو سفیان سئی روٹی مکھ کے ہاں جی تر کر کے چوپڑ کے کھان لگے. سونے عمر بن خطاب نے فرمایا ابو سفیان اپنی نعمت ایتھے نہ اڈا، اگلے جہان دی فکر رکھ. ایتھوں نالوں اگلے جہان والیاں چنگیاں نہیں، انہیں ہمیشہ رہ جانا ہے. ایتھے اڈا جائے گا تو اگے کی لوے گا؟ مینو قسم خدا دی ایس قوم نو دشمن مار دے پیا تن آسانی دا سبق دے کے. آپ ہی تھی آدھے جے میرا منڈا ایم اے کر گیا، دسو کسے کام جوگا ہے اتوں نوکری نہیں لبھی ہے، ہوں کوئی کام کر سکتا بچارا؟ تو جیڑی قوم برباد ہونا وہ ایویں تو ہوتا ہے کہ نکمے تیار ہو کام والے نہیں، تو نکمے کھا دی جان کام والوں. ہوں کام والے کما نے، نکمے لوٹ لوٹ کھاندے نے. کام والے 4 طبقے ہوندے نے، مزدور، کاشتکار، ہنرمند تے تاجر. 4 طبقے کمان والے نے، تو ہوں سارے باقی ویلے کھان والے نے. لٹ لٹ کھادی تے مراعات انہاں دین دی بجائے مراعات جہاں بھی پیا ملدیاں نے رعایتاں وہ ساریا نکمے نو پہ لبدی. ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، نہ جڑے حیدر قرار والوں فقیر جڑے غریب مسکین رہ گئے نے اللہ دے، وہ جڑے فقیری دا دعوی کرنے والے نے انہاں کول حیدر
حیدری فقر کوئی نہیں رہا. جڑے دولت والے نے انہوں کو عثمان غنی والی دولت نہیں رہی. جہی دولت جناب دین مصطفیٰ دے خرچ ہوندی سی. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. وہ آدھا انہیں عزت پائیاں مسلمان بن کے, سائنسدان بن کے نہیں. کی بن کے؟ مینو قسم خدا بھی سائنسدان اج زیادہ, اج سائنسدان اس لیے مسلمان, اج ذلیل او عزیز. اج بے عزت ہوں اس سائنسدان بھی ٹکے جنہیں انگریز نہیں سمجھتا, جس لیے پڑھ کے ہوں عراق کے سائنسدانوں پڑھ کے تنی کھڑے نے. تھی بن گیا ادھر لو کمال ہے. استاد شگرد دوالے ہوا کھڑے, چنگا استاد, ایڈا بے شرم استاد, نالے پڑھایا سر سائنس, نالے اندر خبردار جی پڑھایا کیا یہ سائنسدان ہے مسلمان نہیں. جب مسلمان ہوتا تو غیر دا حکم نہ چلتا, حکم خدا تے چلتا. ایک ہی ہوا پھڑ کے خبردار تیری نہ. آج سائنسدان ہے, پہلے صاحب قرآن تھے. صاحب قرآن دنیا پہ غالب رہتا ہے, سائنسدان خود ذلیل خوار مغلوب ہو جاتا ہے. لو جی حالے یہ بڑا کچھ پیا ہے. یہ ہو سکتا ہے میرے خیال 2 جمعے اور لگے, 2 جمعے انشاءاللہ العزیز جواب شکوہ اور سناواں گا, وضاحت کر کے جنہ مینو اللہ سمجھاوے گا تو سمجھاواں گا. دعا کرو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کدی ساڈ والے پھیرا پا کملی والے کدی ساڈ والے پھیرا پا کملی والے غریباں دی قسمت جگا